اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين الرسول المعيد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صلوات علی محمد وآل محمد پر میرے محترم سامعین کرام، میں نے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، جو اللہ کی سبیل میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہے؟ قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ اگر تمہاری عقلوں میں یہ بات نہیں آتی تو تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہی مفہوم دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، دیکھو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں ہرگز ہرگز مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا مردہ نہ کہو، دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ مردہ نہ سوچو، مردہ نہ سمجھو، گمان نہ کرو۔ گویا اللہ نے انسانوں کی زبان پر اور انسانوں کے دماغ پر پہرا لگا دیا کہ جو شہید راہ خدا ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو، جو شہید راہ خدا ہیں تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ مرسل آدم ارشاد فرماتے ہیں کہ فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نیکی سے بلند کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی ہے، ہر نیکی سے مافوق کوئی دوسری نیکی ہوتی ہے، لیکن شہادت کا مرتبہ وہ ہے، شہادت کا مقام وہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے
تو شہید سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں، شہید سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں۔ یہ ہے شہید کا مرتبہ۔ تو جتنے بھی شہداء گزرے ہیں سب لائق تعظیم ہیں، سب قابل شرف ہیں، لیکن شہداء میں جو مقام، جو مرتبہ شہدائے کربلا کا ہے وہ کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ جو مولائے کائنات کے ساتھ جنگوں میں شہید ہوئے یا مرسل اعظم کے ساتھ جنگوں میں گئے، درجہ شہادت پر فائز ہوئے، وہ بھی شہید ہیں، لائق تعظیم ہیں، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ لیکن شہداء میں جو مقام، جو مرتبہ شہدائے کربلا کا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ کیوں عزیزو؟ خود امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، طِبْتُمْ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، اے شہدائے کربلا تم بھی پاک، جس زمین میں تمہیں دفن کر دیا گیا وہ زمین بھی پاک، اور جو تمہارے دامن سے متمسک ہو گیا وہ بھی پاک۔ شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں، شہدائے کربلا کی بابت آپ سنتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں افتخار کیا، فخر کیا، واللہ انی لا عالم اصحابا اوفا من الصحابی، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی اور کو نہ ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، کسی کو نہیں ملے، بلکہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے اصحاب کسی اور کو نہیں ملے۔ مرسل اعظم جنگ میں اپنے اصحاب کو بلاتے ہیں، کوئی آتا نہیں ہے۔ حسین کربلا میں چراغ خیمہ بجھا کے کہتے ہیں چلے جاؤ، لیکن کوئی جاتا نہیں ہے۔ یہ کربلا کے اصحاب کا، کربلا کے شہداء کا اس درجہ مقام کیوں ہے؟ شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں کہ اگر دنیا قیامت تک اصحاب امام حسین علیہ السلام کی عظمت و توصیف کو بیان کرتی ہے تو کرے، ساری فضیلتیں ایک طرف، دین حسینی سے نکلا ہوا یہ فقرہ کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ امام معصوم نے، آقا حسین نے فرمایا۔ عزیزوں کیوں؟ وجہ کیوں ہے؟ سننا عزیزوں، چونکہ جب جنگوں میں اصحاب کو، لشکریوں کو، فوج والوں کو لے کے جایا جاتا تھا تو ان کے اندر غیرت و حمیت، جوش و ولولہ کو بیدار کرنے کے لیے تقریروں کی ضرورت ہوتی ہے، خطبے دیے جاتے تھے تاکہ ان کے اندر غیرت و ولولہ بیدار ہو اور وہ میدان کارزار میں جا کے جنگ کر سکیں۔ چونکہ یہ کہہ چکے ہیں، کبھی یہ موسم کا بہانہ کرتے ہیں کہ ابھی تو جاڑے کا موسم ہے، ہم جنگوں پر نہیں جائیں گے، کبھی کہتے ہیں ابھی گرمی کا زمانہ ہے، ہم ابھی جنگوں پہ نہیں جائیں گے۔ یہ تاریخ ہے، کبھی گرمی کا بہانہ، کبھی جاڑے کا بہانہ، کبھی برسات کا بہانہ۔ دوسری وجہ سنیے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جنگ میں جاتے تھے تو انہیں اپنی موت کا یقین نہیں ہوتا تھا، بلکہ 99% بلکہ 95%، 95% انہیں اپنی زندگیوں کا یقین ہوتا تھا۔ توجہ رہے، جو پیغمبر اسلام کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے تھے تو انہیں اپنی زندگی کا یقین ہوتا تھا، موت کا یقین نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ علی جیسے شجاع و دلیر کے ساتھ جنگ پہ جا رہے ہیں، رسول اسلام کے ساتھ جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی کا یقین تو ہوتا تھا مگر ساتھ میں مال غنیمت ملنے کی امید بھی ہوتی تھی۔ علی کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں، جنگ سے مظفر و منصور واپس آئیں گے،
ساتھ میں مال غنیمت بھی لائیں گے، لیکن عزیزو یہ اصحاب حسین، یہ کربلا کے شہداء وہ ہیں کہ جنہیں اپنی موت کا یقین ہے، پھر بھی کربلا میں جا رہے ہیں، موت کا یقین ہے۔ حسین جگہ جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں الا من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ، ارے جو ہماری راہ میں خون دل بہا سکے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ یہ اصحاب حسین ہیں، یہ شہداء کربلا ہیں کہ جنہیں اپنی موت کا یقین ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام نے ہر شہید کو اس کا مقام دکھلایا، اس کی جائے شہادت سے آگاہی فرمائی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ قرآن نے اعلان کیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ زندہ ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انبیاء میں سے بعض کثرت کے ساتھ انبیاء درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت آدم کے بیٹوں کو دیکھ لیجئے، بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کا قتل کیا، تو کیا چھوٹے بیٹے نے قتل ہونے کے بعد اعلان کیا کہ میں زندہ ہوں، میں شہید ہوں؟ انبیاء کرام کو دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اللہ کے پاس سے رزق پاتا ہے، لیکن ہمیں کہیں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو میرے عزیزو اسی لیے تو ہم فرش ادائے امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کرتے ہیں۔ کربلا کیوں ضروری ہے؟ حسین کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اگر کربلا نہ ہوتی، جب قرآن مجید کی اس آیت پر اعتراض ہوا کہ شہید کیسے زندہ، شہید زندہ کیسے، تو حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹا کے نوک نیزہ سے اعلان کیا، آؤ کربلا چلے آؤ، میں قرآن کی تلاوت پڑھ کے بتاتا ہوں شہید زندہ ہے۔ صلوات پہ محمد والے محمد پر۔ حسین نے نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا شہید زندہ ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو قرآن کی یہ آیت تشنا رہ جاتی، قرآن کی اس آیت کو تفسیر نہ ملتی۔ حسین نے نوک نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہادت کے عنوان سے گفتگو جاری ہے۔ ایک بہت بڑے محدث مفسر شاہ عبد العزیز دہلوی، انہوں نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ایک رسالہ لکھا۔ توجہ رہے، رسالے کا عنوان ہے سر الشہادتین، یعنی دو شہادتوں کا راز۔ یہ راز انہوں نے کیا بیان کیا؟ راز وہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ذات ختم مرتبہ تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات ختم مرتبہ تمام انبیاء سے افضل۔ میں ایک جملہ اپنی گفتگو کو روک کے کہہ دوں، اللہ نے خلائق سے، تمام انسانوں سے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب کیا۔ تمام انسانیت سے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب کیا۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 کو رسول قرار دیا۔ ان 313 رسولوں میں سے 5 کو اولو العزم پیغمبر بنایا۔ ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک کو خاتم النبیین بنایا، ایک کو خاتم النبیین بنایا۔
انسان یہ نہیں کہہ سکتے ہم نبی جیسے، نبی یہ نہیں کہہ سکتے ہم رسول جیسے، رسول یہ نہیں کہہ سکتے ہم اولو العزم پیغمبر جیسے۔ تو دنیا والوں جب اولو العزم پیغمبر رسول جیسے خاتم النبیین جیسے نہیں ہو سکتے تو یہ عرب کے جاہل بدو محمد جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ صلوات علی محمد وآل محمد۔ تمام انبیاء سے افضل تو جو صفات، جو خوبیاں تمام انبیاء میں پائی جاتی ہیں، وہ تمام صفات و خوبیاں بدرجہ اتم ذات ختمی مرتبت میں ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ چونکہ تمام انبیاء سے مرسل اعظم افضل ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ جو صفات تمام انبیاء میں پائی جائیں وہ ذات ختمی مرتبت میں پائی جائیں۔ تو شہادت یہ شرف ہے۔ انبیاء میں سے اکثر نبی درجہ شہادت پر فائز ہوئے، منزل شہادت سے گزرے، چونکہ تاریخی طور پر، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرسل اعظم کو بھی شہادت ملی، ان کا نظریہ ہے، چونکہ تاریخی طور پر مرسل اعظم درجہ شہادت پر فائز نہ ہو سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نواسے عطا کیے، حسن اور حسین۔ ایک شہزادے کو زہر دغا سے شہادت ملی، دوسرے شہزادے کو تلوار سے شہادت ملی، گویا ایک شہزادے کو جہری، دوسرے شہزادے کو باطنی شہادت ملی۔ تو اس طریقے سے یعنی حسن اور حسین کے ذریعے سے گویا یہ شہادت رسول کو ملی۔ حسن اور حسین کی شہادت دراصل ان کا نظریہ ہے، حسن اور حسین کی شہادت دراصل یہ حسنین کی شہادت نہیں ہے بلکہ رسول کی شہادت ہے۔ اب میں کہوں گا اگر یہ بات تسلیم ہے کہ حسن اور حسین کی شہادت دراصل حسن اور حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ رسول کی شہادت ہے، تو اب دو جملے اور قبول کر لیجئے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حسنین کا قاتل حسن اور حسین کا قاتل حسین کا قاتل نہیں ہے بلکہ رسول کا قاتل ہے۔ حسین سے طلب بیعت کرنے والا حسین سے طلب بیعت نہیں کر رہا ہے بلکہ رسول سے بیعت طلب کر رہا ہے۔ توجہ رہے، اب عزیزو جو حسین سے بیعت طلب کرے اصل میں رسول سے بیعت طلب کر رہا ہے، اور رسول سے بیعت کا طلبگار ہمارے رسول اسلام سے جو بیعت طلب کر رہا ہو وہ آپ کی نگاہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے لیے تو لعنت اللہ ہے۔ صلوات پہ محمد وآل محمد۔ انہوں نے کہا چونکہ حسنین کی شہادت دراصل رسول کی شہادت ہے، تو رسول کی شہادت ہے تو رسول کا قتل کرنے والا رسول کا قاتل لعنت اللہ ہے۔ تو عزیزوں میں نے جملہ کہا، حسین نے نوک نیزہ سے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، لیکن یہ بات تاریخ میں محفوظ ہے کہ حسین ابن علی نے نوک نیزہ سے سورہ کہف کی تلاوت کی تھی۔ حالانکہ اکثر مقامات پر قرآن مجید کی آیتیں سنی گئی، میرا عقیدہ یہ ہے کہ آقا حسین نے نوک نیزہ پر پورا قرآن مجید تلاوت فرمایا، لیکن گوشِ تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ سے سورہ کہف کی تلاوت کی تھی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ آخر آقا حسین نے
نوک نیزہ سے سورہ کہف ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، کسی اور سورے کی تلاوت فرما دیتے۔ آخر سورہ توجہ رہے عزیزو، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ آخر آقا حسین نے نوک نیزہ سے سورہ کہف کا انتخاب کیوں کیا؟ جو لوگ قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں وہ جائیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ کہف کو اٹھا کر دیکھیں۔ سورہ کہف کی پہلی آیت ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے، جواب اسی آیت میں موجود ہے۔ سورہ کہف کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کا قیام کس موڑ پر ہے، کس نہج پر ہے؟ اس موڑ پر ہے۔ توجہ رہے کہ جب مملکت اسلامی کا ایک ظالم و جابر و باغی و سرکش حکمراں تخت سلطنت پر بیٹھ کر یہ شعر پڑھ رہا تھا، کیا؟ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک الجا ولا وحی النزل۔ یزید تخت سلطنت پر بیٹھ کر یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ بنی ہاشم نے حکومت اور اقتدار کی خاطر ایک کھیل کھیلا تھا، ایک ڈھونگ رچا تھا۔ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ گویا یزید اصل وحی کا انکار کر رہا تھا، نبوت محمد کا انکار کر رہا تھا۔ اب عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ سے اس کا جواب دیا۔ امام نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، معبود تیرا شکر ہے تو نے میرے جد میرے نانا پہ کتاب نازل کی، تو نے میرے نانا محمد مصطفیٰ پر کتاب نازل کی۔ صلوات پہ محمد وآل محمد۔ امام کے آقا حسین کے جواب دینے کا انداز تو دیکھو۔ جب ایسا شخص گفتگو کرے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں منہ لگانے کے قابل نہ ہو، جو گفتگو کے قابل نہ ہو، تو جواب اللہ کو مخاطب کر کے دے دیا جاتا ہے۔ حسین نے کوئی تو مہمہ نہیں کی، حسین ابن علی نے جواب اللہ کو مخاطب کر کے دے دیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میرے جد پر کتاب نازل کی۔ چونکہ یزید کتاب کا انکار کر رہا تھا، وحی کا انکار کر رہا تھا، وہ جس کے منہ سے شراب کے بھپکے آتے ہو تو کیا ضروری تھا حسین دو بدو ہو کے کلام کرے؟ ایک حوالہ اور سنیے، امام ابو الفدا بہت بڑے عالم، مفسر، مورخ، محدث، انہوں نے ایک مقام پر لکھا، ایک مرتبہ ابو یزید نے یزید کو بلا کر سمجھایا، بیٹا یہ لوگوں کے سامنے علانیہ طور پر کھلم کھلا شراب نہ پیا کرو، یہ خواہشات نفس کی تکمیل رات میں بھی ہو سکتی ہے، پردے میں بھی ہو سکتی ہے، خلوت میں، تنہائی میں۔ ابو یزید، میرا تمام غیرت مند مسلمانوں سے سوال ہے، کیا کوئی باپ دینی تربیت کے لیے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرے گا، بیٹا خواہشات نفس کی تکمیل رات میں کر لیا کرو؟ یہ ابو یزید سے کہتا ہے، بیٹا یہ شراب، یہ بندروں سے کھیلنا، یہ کتوں سے کھیلنا، یہ میخاری، یہ خواہشات نفس کی تکمیل
رات میں تنہائی میں کر لیا کرو، پوشیدہ طور پہ کر لیا کرو، رات میں بھی تو ممکن ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ بیٹا شراب حرام ہے، چھوڑ دے بیٹا، توجہ رہے۔ اب ایسی گواہیوں کے باوجود کوئی کہہ سکتا ہے کہ تاریخ میں یزید کا چہرہ مسخ کر کے پیش کیا گیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے تاریخ میں یزید کا کردار مسخ کر کے پیش کیا گیا؟ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ حسین خارجی تھے، حسین باغی تھے۔ توجہ رہے میرے عزیزو، میرا ایک سوال ہے تمام مسلمانوں سے، تمام ملت اسلامیہ سے، بتاؤ غیرت مندی کا ثبوت دو۔ آج 21ویں صدی میں، 8 ربیع الاول میں، یہ بتاؤ آج کے دور میں نہ تمہارے سروں پہ علی کی تلوار مسلط ہے، نہ معاویہ کی تلوار لٹک رہی ہے۔ غیرت مندی کا ثبوت دو کہ یزید کو ڈیفنس کر کے، یزید کا دفاع کر کے تم اسلام کی کیا خدمت انجام دے سکتے ہو؟ یزید کا دفاع کر کے، یزید کو بچا کے تم اسلام کی کیا خدمت انجام دے سکتے ہو؟ یزید کو ڈیفنس کر کے اسلام کی خدمت ممکن ہے۔ اگر یزید کو ڈیفینس کر کے اسلام کی خدمت ممکن ہے، قرآن کی خدمت ممکن ہے، ملت اسلامیہ کی خدمت ممکن ہے، تو بتاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یزید کو ڈیفینس کر کے، یزید کا دفاع کر کے اسلام کی خدمت ممکن ہے، قرآن کی خدمت ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ جو کہہ رہا ہو کہ کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، جو قرآن کی حرمت کو پامال کر رہا ہو، جو اسلام کو مٹا رہا ہو، آپ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم یزید کے سر پہ بیجا جرائم و علائم تھوپ دیتے ہو، مسلط کر دیتے ہو۔ یزید کے اوپر بہت سارے جرائم مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ سب روایتیں ضعیف ہیں، ایسی ہیں ویسی ہیں، توجہ رہے، یہ سب روایتیں ضعیف ہیں، معتبر نہیں ہیں۔ ہاں یزید یہ ہے کہ بس شراب پیتا تھا، توجہ رہے، یزید شراب پیتا تھا۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد کو۔ یزید بندروں سے کھیلا کرتا تھا۔ اس بات کو تسلیم کرتے کہ ہاں یزید بندروں سے کھیلتا تھا۔ تو میرے عزیزوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بندر یعنی کیا؟ توجہ رہے، بندر یعنی کیا؟ بندر قرآن مجید میں آیت موجود ہے، اللہ نے ایک امت کو معذب فرمایا، ایک امت کو معذب فرمایا اور ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا، بندر بنا دیا۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، کونو قردۃ خاسئین، قرآن میں جا کے آیت دیکھ لیجئے۔ بندر مسوخات میں سے ہیں، مسوخات کو گلے لگانا، مسوخات یہ عذاب الہی کی نشانی ہے، مسوخات عذاب الہی کی نشانی ہے، تو مسوخات کو گلے لگانا گویا اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان مسوخات کو گلے لگائے تو مطلب یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر کمر بستہ ہے۔ تو عزیزو جملہ سنو، تم حسین کو یزید کا باغی تو کہتے ہو، یزید کو خدا کا باغی نہیں کہتے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تم حسین کو یزید کا باغی کہتے ہو۔ یزید وہ ہے کہ جو خدا کا باغی ہے۔ یہ مطلع ہے سورہ کہف کا۔ حسین نے نوک نیزہ سے سورہ کہف کی تلاوت کیوں فرمائی؟ چونکہ وہ وحی کا انکار کر رہا تھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حسین نوک نیزہ سے نعمت وحی کا اعلان کرتے جا رہے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو یہ مطلب
سورہ کہف کا، اور مقطع سورہ کہف بھی وہی سے مربوط ہے، مطلع میں بھی وہی کا ذکر ہے اور مقطع میں بھی، یعنی سورہ کہف کی پہلی آیت اس میں بھی وہی کا ذکر ہے اور مقطع میں بھی۔ میرا ارادہ تھا کہ سورہ کہف سے بعض رموز کو بیان کرتا، لیکن عزیزو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں مقطع سورہ کہف بیان کر کے گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ مقطع سورہ کہف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میرے حبیب کہہ دو میں تم جیسا بشر، یوحی الی مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، مجھ پر وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، کہہ دو تمہارا اللہ ایک ہے۔ تو حسین نوکے نیزہ سے توحید، نبوت اور وحی الہی کا دفاع کر رہے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ حسین نوکے نیزہ سے وحی کا اعلان کر رہے تھے۔ اور عزیزو سورہ کہف میں بس ایک جملہ اور کہوں، سورہ کہف میں 3 اہم ترین کردار ہیں۔ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، موسیٰ اور خضر کے واقعے کا ذکر ہے اور ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، اور تینوں تذکروں کی روح وابستہ ہے حسین کے تذکرے سے۔ بہت سی باتیں میں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، چونکہ مجلس موسم کی وجہ سے تاخیر سے شروع ہوئی، میں اپنی بات کو یہیں پہ تمام کروں گا۔ تینوں تذکروں کی روح امام حسین علیہ السلام کے تذکرے سے وابستہ ہے۔ اصحاب کہف نے جس طرح ظلم و جبر کے ماحول میں اپنے دین کی حفاظت کی، اسی طریقے سے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے دین کی حفاظت کی تھی۔ موسیٰ اور خضر کے واقعے میں دونوں، موسیٰ اور خضر کے واقعے میں دونوں کردار میں دونوں کے تقاضے الگ الگ نظر آتے ہیں۔ موسیٰ میں جلال نبوت بھی موجود ہے اور جناب خضر میں جمال ولایت موجود ہے۔ حسین اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس میں جلال نبوت بھی ہے، جمال ولایت بھی ہے۔ حسین نبی نہ ہوتے ہوئے بھی حسین میں جمال نبوت اور جمال ولایت پائی جاتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ شاہ معین الدین چشتی اجمیری کو ہمارا لاکھوں سلام۔ آج وہ پہچانے جاتے ہیں تو اس ربائی کے ذریعے سے، لیکن میرے عزیزو یہ دنیا کا متعصب انسان اور مورخ ہے جو کہتا ہے کہ یہ ربائی خواجہ معین الدین چشتی کی تھوڑی ہے۔ تو عزیزو اگر ہم نے خواجہ معین الدین چشتی کو پہچانا تو اس ربائی کے ذریعے سے، ورنہ خواجہ اس دنیا میں گمنام زندگی گزارتے اور چلے جاتے، کون خواجہ کو پہچانتا؟ یہ تو حسین ابن علی کا کرم ہے کہ حسین کی شان میں خواجہ نے ربائی کی تو دنیا میں روح شناس ہو گئے، دنیا ان کو جاننے اور پہچاننے لگی۔ تو تم اگر نہیں مانتے کہ خواجہ کی ربائی ہے یا نہیں ہے تو اس میں حسین کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر علامہ اقبال کے بارے میں کیا خیال ہے کہ علامہ اقبال نے 2 مصرے کہے، نقش اللہ بر صحرا نویش، سطر عنوان نجات ماں نویش۔ حسین ابن علی کی ذات گرامی وہ ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے طیب و طاہر پاکیزہ لہو سے کربلا کے ریگزار پہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو سب کو فرمایا۔ کلمہ طیبہ، کلمہ پاک،
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اب کسی کا لہو اس قابل بھی تو ہو جو اپنے لہو سے کلمہ لا الہ الا اللہ تحریر کرے۔ میں عزیزوں میں مجبور ہوں، وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ مرسل اعظم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میں گفتگو کرتا لیکن کیا کروں، وقت نہیں ہے۔ حسن اور حسین اہل بہشت کے، اہل جنت کے سردار ہیں۔ تو میرے عزیزو، اہل کسے کہتے ہیں؟ جس طرح سے تم نے مولا کے معنی میں اشتباہ کیا کہ مولا کے معنی غلام، مولا کے معنی دوست، مولا کے معنی آقا، مختلف ہے۔ مولا کے معنی میں اختلاف تو کیا، اب اس کا ترجمہ کرو۔ الحسن والحسین سیدہ، سید کے معنی کیا ہے؟ سید کے معنی کیا ہے؟ سید کے معنی سردار، سید کے معنی آقا، سید کے معنی رہبر، سید کے معنی آقا۔ تو میرے عزیزو، جو سید ہوتا ہے تو سید سے بیعت طلب نہیں کی جاتی، سید کی بیعت کی جاتی ہے۔ جب حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوا تو حسین ابن علی نے کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا، میں منزل تک پہنچ گیا۔ مجھ جیسا، حسین کس جیسے؟ حسین کس جیسے؟ اب حسین خود اپنی زبان سے تو بیان نہیں کریں گے، رسول کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو میرے عزیزو، یزید حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا۔ حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلا۔ دنیا کہتی ہے کہ حسن نے بیعت کی تھی، علی نے بیعت کی تھی۔ حسین نے کہا نہ میرے بابا نے بیعت کی تھی، نہ میرے بھائی نے کبھی بیعت کی تھی، نہ میں بیعت کر سکتا ہوں۔ ارے جو مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کبھی۔ میں بتاؤں، جملہ کہہ دوں، امام حسن علیہ السلام کو تخت و سلطنت مانگا گیا تھا، بیعت نہیں مانگی گئی تھی۔ یہ سخی گھرانہ ہے۔ ارے انہی کے بابا وہ ہیں جو ایک مقام پر اپنی جوتیوں کو درست فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کی نگاہ میں اس دنیا کی کیا قیمت ہے؟ تو مولا نے فرمایا میری نگاہ میں اس دنیا کی قیمت اس جوتی سے بھی کمتر ہے۔ تو وہ حکومت مانگ رہا تھا، اسی علی کا بیٹا حسن تھا، حکومت چاہیے، لے جا، بیعت نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید جیسے کہ بیعت نہیں کی۔ ہر مصیبت، ہر زحمت کو اپنے لیے برداشت کر لیا، مگر یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی، اور کربلا پیش آئی۔ امام حسین علیہ السلام نے توحید کو بچایا، توحید کو پہچنوایا دنیا کے سامنے۔ امام حسین علیہ السلام کو نہ مجلسیں، نہ مدارس، نہ فلسفہ، نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے۔ خدا کی قسم، اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو دیکھو کربلا کے میدان میں آقا حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر کے سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ جس خدا کا حسین سجدہ کر رہے ہیں وہ خدا کتنا عظیم ہوگا۔ توحید کو حسین ابن علی نے دنیا سے متعارف کرایا۔ بس میرے عزیزو، کیا آج مصائب پڑھنے کا دن ہے؟ آج ایام عزا کا آخری دن ہے،
دل کھول کے ماتم کرنا عزادارو۔ اب اگلے برس حسین کی صف ازا پہ وہی آئے گا جو باحیات ہوگا۔ گزشتہ برس آپ نے کتنے افراد تھے جو اس صف ازا کی زینت تھے، آئندہ برس نہ جانے ہم میں سے کون اس فرش ازا پہ آ کے بیٹھے، کون دنیا کو خیر بات کہہ کے چلا جائے۔ یہ حسین کی صف ازا، اس کا تقدس برقرار رہے۔ مجلس حسین سے، حسین کی صف ازا سے اپنے آپ کو ہمیشہ وابستہ رکھنا۔ جب اہل حرم زندان شام میں برسوں مقید رہے، قید رہے، اسی زندان شام حسین کی کمسن بیٹی سکینہ ہر شب و روز آسمان پر پرندوں کو دیکھ کر اپنی پھوپھی اماں سے پوچھتی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی شام ہو گئی، پرندے اپنے اپنے آشیانوں میں بسیرا لینے جا رہے ہیں۔ تڑپ کے کہتی پھوپھی اماں پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو بسیرا لینے جا رہے ہیں، ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ یہ یاد وطن میں سکینہ کتنا روئی، اس کا اندازہ ممکن نہیں ہے۔ عزادارو ایک دن آیا، سکینہ زندان شام میں قضا کر گئی، اور سکینہ کی شہادت اہل حرم کے لیے رہائی کا سبب بنی۔ آپ بہتر جانتے ہیں، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ سید سجاد یزید نے دربار میں بلایا، سجاد آج سے تم آزاد ہو، دل چاہے تو شام میں رہو، دل چاہے تو مدینہ طیبہ چلے جاؤ۔ امام سجاد نے کہا میں پھوپھی اماں کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عزادارو امام سجاد کے لیے حداد بلایا گیا، ہاتھوں سے ہتھکڑیوں کو جدا کیا، پاؤں سے بیڑیوں کو حداد نے جدا کیا، لیکن عزادارو جب حداد نے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کے گلے کا طوق خاردار جدا کیا تو برداشت نہ کر سکا، تڑپ کے غش کھا گیا، زمین پر گر پڑا۔ اب جو ہوش آیا تو پوچھنے والے نے پوچھا حداد ہاتھوں کی ہتھکڑیاں جدا کی، غش نہ آیا، پاؤں کی بیڑیاں جدا کی، غش نہ آیا، ارے گلے کا طوق خاردار جب تو نے جدا کیا بے ہوش کیسے ہو گیا؟ ارے میں کیا بتاؤں، ارے اس جوان کے سینے میں کیسا دل ہے، اتنا گہرا سا، یہ جوان کیسے برداشت کر رہا ہے؟ اجرکم اللہ۔ امام سجاد زندان میں آئے، زینب انتظار کر رہی تھی، زینب انتظار میں تھی، یکایک زینب نے امام سجاد کو دیکھا، اب حیت بدلی ہے، کیفیت بدلی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں، گلے کا طوق خاردار نہیں۔ تڑپ کے پوچھا میرے لال سید سجاد ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پاؤں کی بیڑیاں، ارے گلے کا طوق خاردار کیا ہوا؟ سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا، رہائی کا نام سننا تھا۔ زینب تڑپ گئی، قبر سکینہ کو دیکھا، اے سکینہ ہم آزاد ہو گئے، ہم رہا کر دیے گئے، چلو وطن چلو۔ عزادارو جب رہائی ملی تو امام سجاد سے زینب نے کہا میرے لال سید سجاد فضا سے کہو جا کے تمام اہل شام کو، زنان شام کو بلا لا، ہم اپنا ایک پیغام، ایک وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ فضا نے اہل شام، زنان شام کو جمع کیا، ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، زنان شام سے خطاب کیا، اے شام کی عورتوں، اے شام کی عورتوں، اگر تمہیں کاروبار دنیا سے فرصت مل جائے، ہم اس قید خانے میں ایک قیمتی اساتذہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر تمہیں وقت مل جائے تو روزانہ آنا، اس قبر پر پانی چھڑک دینا، ارے تمہیں اپنے بچوں سے فرصت مل جائے، ارے شام کو آنا، ایک چراغ قبر سکینہ پہ جلا دینا۔ میری بیٹی سکینہ ادھیروں سے مانوس نہیں ہے۔ عزادارو قافلہ آگے بڑھا، میں نے تفصیلات کو ترک کیا۔
قافلہ آگے بڑھا، کربلا کی طرف چلا، ہماریاں آئی، ہماریوں پر بیبیاں کسی طریقے سے سوار ہوئیں، میں نہیں بتا سکتا جب مدینے سے چلے تھے کس اہتمام کے ساتھ۔ آج قید شام سے چھوڑ کر مدینے کی طرف جب یہ قافلہ چل رہا ہے تو کتنی بے چینی ہے، کتنا اضطراب ہے، کتنی بے کسی ہے۔ عجب نہیں زینب نے کہا ہو اے میرے غیرت دار بھیا ابا، آؤ بیبیوں کو ہماریوں میں سوار کرو۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب زمین کربلا پہ پہنچا ہے، تاریخ کہتی ہے شہزادی زینب کی عماری جب قبر حسین کے قریب پہنچی تو شہزادی زینب عماری سے اتری نہیں ہے، عماری سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ زینب میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ چل کے بھیا کی قبر تک جاتی۔ ہماری اور آپ کی شہزادی زینب ارے بچوں کی طرح کیونیوں کے بل چل کے قبر برادر پہ پہنچی، قبر سے لپٹ کے فریاد کی بھیا اے میرے بھیا زینب آ گئی، زینب آ گئی، بھیا ہمیں درباروں بازاروں میں پھرایا گیا، نامحرموں کے درمیان سے گزارا گیا، بھیا یہ زینب آپ سے بہت شرمندہ ہے کہ آپ کی امانت سکینہ کو کھو کے آئی ہے، آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکی۔ ماتم ہوتا رہا۔ امام سجاد آگے بڑھے، بیویوں سے کہا ہمارے لیے مدینہ طیبہ چلنا ضروری ہے، ہم نانا کی قبر پر بھی تو حاضری دیں گے، نانا کو بھی حالات کربلا سے آگاہ کریں گے، نانا کی قبر پر بھی سنائیں گے۔ حاضردار و تمام بیبیاں اپنی اپنی سواریوں میں بیٹھی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نگاہ قبور شہداء پہ پڑی، مقتل کی طرف پہنچی تو کیا دیکھا شہزادی زینب نے؟ ایک بی بی ہے جو ایک قبر پر بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے۔ زینب اپنی سواری سے اتری، قریب آئی، کیا دیکھا؟ بھابی رباب ہے جو قبر حسین پہ لپٹی ہوئی گریہ کر رہی ہے۔ زینب نے کہا اے بھابی کیا آپ مدینہ نہ جائیں گے؟ مدینہ نہ جائیں گے؟ میرے عزیزو ایک تصور اور نفسیاتی جملہ کہنا چاہتا ہوں، شادی کے بعد زوجہ کا سہارا اور ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں شوہر سے۔ شادی کے بعد تمام امیدیں اپنے شوہر سے وابستہ ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو پوری زندگی بچوں کے سارے گزار دیتی ہے۔ سوچو ارے رباب کیا کرے؟ زینب نے کہا اے بھابی رباب آپ مدینہ نہ جائیں گے۔ رباب نے کیا کہا اے بیوی مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو، آپ کو مدینہ جانا مبارک ہو، آپ مدینہ جائیں گے۔ بے شک آپ کے بیٹے اول محمد شہید ہو گئے لیکن آپ کے سایہ سر پہ سایہ عبداللہ کا تو باقی ہے، عبداللہ ملے گے۔ ارے رباب کس منہ سے مدینہ جائے؟ میری بیٹی سکینہ زندان شام میں، یہ میرے والی و وارث کی خواہ، یہ میرے لال اصغر کی خواہ۔ ارے رباب مدینہ جائے تو کیسے جائے؟ قافلہ آگے بڑھا، جیسے ہی حدود مدینہ نظر آئے ایک بتا اب زینب خاموش ہے۔ ام کلثوم آگے بڑھی، ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا مدینہ جدنا لا تقبلینا، مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان دینا۔ اے نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کر، ہم اپنے ساتھ رنج و محل لے کے آئے ہیں، حضرتیں لے کے آئے ہیں۔ عزادارو قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا، مدینے کے باہر قافلہ رکا، امام نے بشیر کو حکم دیا جا کے مدینہ طیبہ، میں یہیں پہ اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا، بس 2 جملے کہوں گا اس لیے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی رحمت تمام مدینہ طیبہ بشیر کو بھیجا، بشیر نے اعلان کیا اب مدینے کے ہر ایک گھر کا دروازہ کھلا، تمام افراد مدینہ، تمام زنان ہاشمیہ ارے مدینے سے باہر نکلے اور جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا سب آئے۔ انہی کے درمیان
محمد حنفیہ بھی آئے. جب محمد حنفیہ کو معلوم ہوا اہل حرم کا قافلہ میرا بھائی حسین کربلا سے واپس آ گیا لیکن مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا. محمد حنفیہ بیمار تھے, غلاموں کا سہارا لیا, کہا لے کے چلو میرا بھائی آیا ہے, میرے بھائی کا قافلہ آیا ہے, چلو میں اپنے بھائیا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. عزاداروں محمد حنفیہ آگے بڑھے. ایک مرتبہ دیکھا سید سجاد ہے, دوڑ کے چاہا سجاد کو گلے سے لگا لے. سجاد پیچھے ہٹ گئے, ہاتھوں کو جوڑا, اے چچا مجھے گلے نہ لگائیے, میرے گلے میں توکے خاردار ڈالا گیا تھا, خون تازہ بھی رس رہا ہے. بس عزادارو میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا اے پھپھا فلاں اس خیمے میں شہزادی زینب کا قیام ہے, میری پھوپھی اماں اس خیمے میں ہیں. جب پرسہ ہو گیا, گریہ ہو گیا, تو سجاد نے اشارہ کیا پھوپھا جائیے اس خیمے میں میری پھوپھی اماں ہے, جائیے آپ بھی ملاقات کر لیں. ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر تیار آگے بڑھے, جیسے ہی خیمے میں نگاہ کی فوراً واپس آ گئے. سجاد ارے تم نے مجھے کس خیمے میں بھیج دیا؟ میں اس خیمے میں پہنچا تو ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی تھی. اے پھوپھا ارے وہی تو میری پھوپھی زینب اولیاء مقام ہے. عزادارو زینب پر وہ کیفیت, وہ مصائب و علام پڑے کہ زینب ضعیف ہو گئی, سر کے بال سفید, عبداللہ نہ پہچان سکے. مدینہ طیبہ بشیر نے اہل حرم کو عزت و احترام کے ساتھ پہنچا دیا. ایک مرتبہ بشیر ہاتھوں کو جوڑ کے امام سجاد کے پاس آیا, مولا میں رخصت چاہتا ہوں, میں اپنے اہل و عیال کی طرف جانا چاہتا ہوں. امام سجاد نے کہا بشیر رک جا, ٹھہر جا بشیر. امام سجاد گئے, دولت سرا میں گئے, ایک بدا ہوا رومال لے کے آئے. شہزادی زینب سے کہا ہے پھوپھی اماں بشیر اپنے اہل و عیال کی طرف مراجعت کرنا چاہتا ہے, اپنے اہل خانہ کی طرف جانا چاہتا ہے, اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے. یہ سننا تھا. شہزادی زینب نے زیورات سے ایک رومال باندھا اور کہا میرے لال سید سجاد جاؤ یہ رومال, بدا ہوا رومال بشیر کے حوالے کر دو. بشیر نے ہماری خدمت کی ہے, ہم اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجنا چاہتے. امام سجاد وہ رومال لے کے آئے تو ایک بتا بشیر نے رومال کھولا, کیا دیکھا؟ بیبیوں کے زیورات. تڑپ گیا, لرزتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا مجھے معاف کریے, یہ کیا ہے؟ کہ یہ چھوٹا سا تحفہ ہے, اسے قبول کر لے. بشیر نے کہا ارے مولا میری کیا بجا, میں شہزادیوں کے زیورات کو ہاتھ لگاؤں, اگر آپ دینے پر مصر ہے تو کچھ ایسی شید مرحمت فرمائے جسے میں اپنے ساتھ قبر میں لے جا سکوں. امام سجاد ایک رومال کو لے کے آئے, کہا یہ بشیر لے لے, اسے اپنے ساتھ قبر میں لے کے جانا. اب بشیر رومال کو کھولتا ہے, کھلتا نہیں ہے. ایک مرتبہ پوری طاقت سمیٹ کے رومال کو کھینچا, اس میں خون کے دھبے نظر آئے, بیچ میں سورہ. تڑپ کے کہتا مولا یہ کیسا رومال ہے, کلیجہ پھٹا جاتا ہے. کہ یہ بشیر یہ وہی رومال ہے جسے بابا حسین نے علی اصغر کے گلوئے ناظرین پر باندھا تھا. یہ سورہ ہرملا کے تیرے سے شعبہ کا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون ما تم حسین.